آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ بات ہم جانتے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اسے سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیتے اور بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوسری دنیا میں جانا ہے، جہاں اس دنیا کی زندگی میں کیے گئے ہمارے تمام اعمال کا حساب ہمیں دینا ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے کاموں اور کامیابیوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں، لیکن موت کے بعد یہ صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ انسان کو اس دنیا کے کسی کام اور کسی کامیابی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ وہاں صرف ایک بات اہم ہوگی کہ اللہ کی ناراضگی سے آج کیسے بچا جائے۔ اس وقت انسان کو اس بات کا پچھتاوا ہوگا کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اس دن کی تیاری کیوں نہیں کی، یہاں کے لیے یعنی آخرت کے لیے سامان کیوں نہیں تیار کیا۔ ہماری اس دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ پریشانی کے وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں ہمیں بالکل مختلف صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو آج کے دن میں کل کی تیاری کرے، جو کام بھی کرے اسے آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے۔ آخرت کا چاہنے والا ہر کام آخرت کی نیت سے ہی کرے گا، جبکہ دنیا کو چاہنے والا دنیا کا پرستار دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرے گا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت کا ثواب دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ سامعین، آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ اس دنیا میں ہماری بھاگ دوڑ کس مقصد کے لیے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو وہ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اس کے عمل کو قبول کر کے اسے اس کا اجر بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ نیکی کا ثواب بڑھا کر 10 گنا کر دیا جاتا ہے، اور 10 گنا کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے عمل، اپنی محنت اور اپنی کوشش کے ذریعے صرف دنیا کا طلبگار ہو تو ہم اسے صرف اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم نے اس کے لیے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ملے گا وہی جو اس کے مقدر میں ہے، جبکہ دوسری جانب آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ آخرت میں ایمان لانے والوں اور نہ لانے والوں کا قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا ہے کہ مومن آخرت کا امیدوار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں اس کے بیشتر اعمال آخرت کی جانب سے خالی نہیں ہوتے، جبکہ اس کے برعکس جو شخص دنیا ہی میں سارے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر آخرت پر اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے کہ اس دنیا میں انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ محدود ہے، جتنا اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے اس میں اضافہ نہیں ہوتا، اور یہ دنیا کا ساز و سامان ہمیشہ قائم نہیں رہتا، کیونکہ موت آنے کی صورت میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جتنی بھی محنت کر لے، کوشش کر لے، ملتا اسے وہی کچھ ہے جو اس کے نصیب میں ہے، اور اگر انسان کے نصیب میں بہت کچھ لکھا ہے تو بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جبکہ یہ دنیا حقیر تر ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک اچھی نیت رکھنے والے مومن کو اپنے اعمال کا آخرت میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر بدلہ ملے گا، اس کے مقابلے میں اس شخص کو جس نے صرف دنیا کے لیے کام کیا، جس کا ایمان پختہ نہیں تھا، یعنی وہ ایمان کا دعویٰ کرتا تھا لیکن اس کی نیت صرف دنیا کے فائدے کے لیے تھی، تو اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی کوشش نہ آخرت کے لیے تھی اور نہ ہی اس کی نیت آخرت کے لیے تھی۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ کھیتی کی مثال دینے میں ایک حکمت بھی ہے۔ اس لفظ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی میں
کاشتکاری میں، شجرکاری میں ہلکان ہو جاتا ہے. وہ نہ دن دیکھتا ہے اور نہ رات دیکھتا ہے. دن کے وقت سخت دھوپ میں کام کرتا ہے، راتوں کی نیند قربان کر کے سخت سردیوں میں رات کے وقت اپنے کھیتوں کو پانی لگاتا ہے. وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اس کھیت سے غلے اور پھل کی توقع ہوتی، اسے امید ہوتی ہے کہ یہ کھیتی اسے فائدہ دے گی. اسی سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ آپ اس دنیا کی کھیتی اس طرح کریں کہ گویا آپ نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کریں جیسے کل ہی مر جانا ہے. یعنی اگر آپ ایک روز دنیا کی کھیتی نہیں کریں گے تو آپ سوچیں گے کہ کل کر لیں گے، لیکن آخرت کے لیے فوری طور پر عمل کریں کہ ہو سکتا ہے کہ کل نہ آئے. سامعین، دنیا اور آخرت کے ثواب کے حوالے سے لوگوں کی کچھ قسمیں ہیں. نمبر 1، عبادت کو بغیر ثواب کے کرنے والے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ اور خیرات بھی کرتے ہیں، حج کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میں ان ساری عبادتوں اور کوششوں کے بارے میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہمیں ان کا آخرت میں بدلہ ملے گا. نیت کے بغیر ہی کرے جا رہے ہیں. نماز ہے تو ایک مشین کی طرح پڑھے جا رہے ہیں. زکوٰۃ چونکہ فرض ہے، ادا کرنی ہے، اس لیے زکوٰۃ دے دی، لیکن ان کی کوئی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا اس عمل کے کرنے میں کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا آخرت میں اجر اور ثواب ملے گا. نمبر 2، وہ لوگ جو عبادت کے کاموں میں آخرت کا ثواب اور دنیا کے ثواب کا ارادہ اور نیت رکھنے والے ہیں. تو یہ دوسری قسم کے لوگ عبادت کا عمل اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے آخرت کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور دنیا کا بھی. اور تیسری قسم دنیا میں عبادت کے کام سے آخرت کا ثواب حاصل کرنے والے لوگ ہیں. یہ تیسری قسم کے لوگ عبادت کے اعمال اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ اس سے آخرت کے ثواب کے طلبگار ہوتے ہیں. چوتھی قسم وہ ہے کہ جو دنیاوی کام آخرت کے اجر کی نیت کے بغیر کرنے والے ہیں، جیسے دنیا کے کام میں کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا وغیرہ. تو اگر انسان آخرت کی نیت کے بغیر کام کرتا ہے اور اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی تو نہ اس کو اجر ملے گا اور نہ ہی گناہ ملے گا، کیونکہ وہ روٹین میں اپنے روزمرہ کے کام کر رہا ہے. یہ حال ان لوگوں کا ہے جو غافل اور لا علم ہیں. پانچویں قسم کے لوگ وہ عقل مند لوگ ہیں کہ جو مباح کاموں کو بھی آخرت کی نیت سے کرنے والے ہیں. مباح کاموں سے مراد وہ سارے کام جو حلال ہیں. مثلا کھانا کھا رہے ہیں، اس میں بھی ان کی نیت اچھی ہے. گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، محنت مشقت کے کام، مزدوری وغیرہ کر رہے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کر لاتے ہیں، لیکن ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے جسے ہم پورا کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کام خواہ وہ پوری طرح سے دنیاوی نوعیت کا ہو، اس پر بھی انہیں اجر ملے گا، کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا اور آخرت میں اجر پانے کی نیت سے کیا. وہ سوتے بھی ہیں تو اس لیے تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ اچھی عبادت کر سکیں. وہ اگر جسمانی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تاکہ وہ صحت مند رہیں اور عبادت اور اللہ کی اطاعت کے کاموں کے لیے قوت حاصل کر سکیں. قصہ مختصر یہ کہ جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا. سامعین، اسی موضوع کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم آپ کے ساتھ اپنے آئندہ پروگرام میں شیئر کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت. اللہ حافظ.